الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قابل احترام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے موت کے تعلق سے عرض کیا ہے جو کہ ایک حقیقت ہے جس سے کسی کا انکار نہیں، خواہ مسلمان ہو یا غیر ہو، ہر کوئی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ موت برحق ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈوٹ نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بلا شبہ تمہیں پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جس شخص کو دور کر دیا گیا دوزخ سے، آگ سے، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. اللہ پاک نے جس طرح زندگی عطا فرمائی اسی طرح اللہ نے موت کو پیدا فرمایا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. ایوکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل بجا لائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے. اسی طرح
قرآن پاک کے کئی مقامات میں اللہ پاک نے موت کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے اپنے ارشادات کے ذریعے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، خواہ امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو غلام ہو، مرد ہو عورت ہو، مشرق کا رہنے والا ہو مغرب کا رہنے والا ہو، حتیٰ کہ کسی بھی قبیل سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، بشریت سے ہو، جنات میں سے ہو، ملائکہ میں سے ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کی منزل سے گزرنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر کسی کو فنا ہونا مقدر ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک ہلاک ہو جائے گا سوائے اللہ کے۔ وہی اللہ ہے جو محیی ہے، زندگی دینے والا، اور اسی کا نام ہے ممیت، موت دینے والا۔ امات و احیا، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے۔ اس کی مرضی سے نہ کسی کو زندگی ملتی ہے اور نہ اس کی مرضی سے کوئی مر سکتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کو موت کا وقت آ جائے جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو ایک لمحہ آگے نہیں پیچھے نہیں، پر وقت کے جو طے شدہ ہے، اللہ پاک نے جس وقت کو متعین کر دیا ہے، خواہ وہ کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، حتیٰ کہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں چاہے رہو موت کا وقت آ جائے، اگرچہ کہ تم محفوظ قلعوں میں رہو تب بھی موت سے بچ نہیں سکتے، موت سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ موت سے بچنے کے لیے پہاڑوں کا سہارا لے لو، موت سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے دیوار کھڑے کر دو، پتھروں کے دیوار بنا لو اور لوہے کے دیوار بنا لو، دنیا کی ساری فوج کو اکٹھا کر لو، سارے اسباب کا انتظام کر لو، اگر جس وقت اللہ نے موت لکھ دی ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں بچا سکتی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک موت، جتنا تم موت سے بھاگو گے موت تمہیں پکڑ کر رہے گی۔ تو موت، یہ جو موت بارہا ہم سن رہے ہیں، موت کسی کے لیے خوشی کا پیغام ہے تو کسی کے لیے عذاب کا پیغام ہے۔ موت کے بارے میں مقولہ ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک راستہ ہے دوست کو دوست سے ملانے کے لیے۔ جس طرح ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ آپ کا وقت آ چکا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت سے، کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی جان لینا چاہتا ہے؟ کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے یار کی جان لے لے، اپنے دوست کو بھی نہ بخشے؟ ملک الموت پریشان ہوئے، اللہ کے بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا کہ آپ کے خلیل کا پیغام ہے۔ اللہ نے ملک الموت کے ذریعے اپنے خلیل کو پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل سے پوچھو کیا کوئی دوست ایسا ہے جو دوست سے ملنے کو انکار کر دے۔
کیا کوئی ایسا دوست ہے جو دوست سے ملنا نہ چاہتا ہو، دوست کی ملاقات کو پسند نہ کرتا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اچھا، موت ایک ذریعہ ہے، سبب ہے کہ جس سے دوست سے ملاقات ہو جائے، عجل جلدی کرو، میری روح کو جلدی کرو قبض کرنے میں، تاکہ وہ گھڑی جس کی شدت سے انتظاری تھی کہ بن دیکھے جس اللہ سے اتنی محبت تھی کہ جس کے صرف نام لینے پر سننے پر سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے، قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اللہ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا، بے قرار ہو گئے۔ فرمایا کہ بھائی پھر سے ایک مرتبہ ان کلمات کا زیادہ کرنا، لوٹانا، میرا جی نہیں بھرا۔ تو شخص کہنے لگا کہ آپ اس کی قیمت کیا ادا کریں؟ فرمائیں جو بکریوں کا ریوڑ ہے آدھا حصہ میں تمہارے حوالے کر دوں۔ تو اس نے ان کلمات کو دوبارہ پڑھا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جی نہیں بھرا۔ فرمایا کہ پھر سے ایک مرتبہ پڑھ دو۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ جو بقیہ آدھا ریوڑ ہے وہ بھی آپ کے حوالے کر دوں۔ تو اس نے تیسری مرتبہ پڑھا، لیکن پھر بھی جی نہیں بھرا۔ فرمایا کہ پھر سے ایک مرتبہ پڑھ دو۔ کہا کہ اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ فرمایا کہ میں اب تمہارا غلام نوکر بن کے تمہاری بکریوں کو چراؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ نے مجھے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ ہمارے خلیل کے آگے ہمارا نام لینا، پھر دیکھنا کہ وہ ہمارے نام کی قیمت کس طرح لگاتا ہے۔ تو جس اللہ سے بھی دیکھے محبت تھی، جب اطلاع ملی کہ موت ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ کو بھی اس کی ملاقات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ تو موت ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، بشرطی کہ انہی لوگوں کے لیے نعمت ہے، راحت ہے، انہی لوگوں کے لیے دولت ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وصال کا وقت آیا، بیوی رونے لگی، کہنے لگی واہ حربا، ہے میری مصیبت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تقولی واہ حربا بل قولی واہ تربا، یہ نہ کہنا کہ میری مصیبت ہے بلکہ یوں کہنا کہ خوشی کا موقع ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے، موت تو میرے لیے مسرت کا پیغام ہے، جیسے میری موت ہوگی القی غدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحبتی، جیسے ہی موت آئے گی فوراً اللہ کے حبیب پاک سے ملاقات ہو جائے گی، آپ کے صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی، اور میں آپ سے ملاقات کے لیے مشتاق ہوں، بے قرار ہوں۔ تو موت تو ایسے اللہ والوں کے لیے، مقربین کے لیے خوشی اور مسرت کا پیغام ہوا کرتا ہے، لیکن موت سے ڈرتے کون ہیں؟ سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ گزرا ہے، مدینہ آیا، اس وقت ایک مشہور تابعی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہنے لگا کہ ابو حازم، ہمیں موت کے ذکر سے وحشت کیوں ہوتی ہے، قبر کے تذکرے سے وحشت کیوں ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے لیے سوال ہے، دنیا کے تذکرے ہوں جی بھر کے سنتے ہیں، لہو لعب کی محفلیں ہوں دل لگتا ہے، لیکن موت کی بات سننے سے دل کیوں کتراتا ہے؟ اور خبر کی بات سننے سے، محشر کی بات سننے سے، دل کی بات سننے سے ہمارے نفس کو تحمل کیوں نہیں ہوتا؟
وہیں آپ دنیاوی محفلیں دیکھ لیں، آباد ہیں، شادی خانے آباد ہیں، تقریبات آباد ہیں، بازار آباد ہیں، لہو لعب کے سارے بازار آباد ہیں، مگر وہیں آپ دیکھ لیں دین کی محفلیں مختصر، قرآن کی محفلیں مختصر، اور جہاں اللہ رسول کے تذکرے ہوں وہاں کیوں جی نہیں لگتا؟ یہی سوال سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم نے دنیا کو آباد کیا، اس لیے تمہارا دل دنیا سے مانوس ہے۔ اگر تم آخرت کو آباد کرتے اپنے نیک اعمال سے تو تمہارا دل موت سے مانوس ہو جاتا، قبر سے مانوس ہو جاتا، قیامت سے مانوس ہو جاتا۔ آگے کے لیے تم کچھ بھیجا نہیں، تم نے آگے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو بھلا کیسے موت سے دل لگے گا؟ کون چاہے گا کہ جا کے قبر میں سو جائے؟ وہی تو چاہتا ہے کہ جسے پتا ہے کہ موت ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، قبر میں جہاں کوئی مونس نہیں ہوگا، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ بیوی بچے، لیکن اللہ کی رحمت، اس کی محبت ساتھ ہوگی۔ تو جس نے اللہ سے دل لگا لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ آخرت کتنی بڑی نعمت ہے، آخرت کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے بہت سے اللہ والوں نے آخری وقت میں اس طرح موت کو گلے سے لگایا کہ گویا کہ ان کے لیے ساری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ تو حضرات، موت ہم چاہیں نہ چاہیں، اس بات کو ذہنوں میں اتاریں، ہم چاہیں نہ چاہیں، وقت مقررہ پر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت سے نہیں روک سکتی۔ تو لہٰذا موت کے تذکرے کا تقاضا اور مقصد یہی ہے کہ جب مرنا ضروری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو کیوں نہ ہم اس کی تیاری کر لیں، کیوں نہ اس کے لیے قدم اٹھائیں۔ ہم تیاری کریں یا نہ کریں، موت تو آئے گی، لیکن سب سے بڑا سمجھدار کون ہے، سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے بڑا ہوشیار کون ہے؟ واحذر الناس، لوگوں میں سب سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرهم ذکر للموت، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، اگر ہم کوئی کسی کے تعلق سے سنیں کہ زیادہ موت کے تذکرے کرتا ہے، ہم کہیں گے کہ پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے، فرمان مصطفیٰ کیا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، دنیا میں اس سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں۔ فرمایا اکثرهم استعدادا للموت، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا چالاک وہ ہے جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ اولئک هم الاکیاس، یہی لوگ ہیں جو سب سے بڑے عقل مند ہیں، چالاک ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت کی عزتیں حاصل کر لی، ورنہ جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان سے بڑا بے وقوف اور ان سے بڑا بے عقل احمق کائنات میں کوئی نہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ گزرے ہیں، اللہ والے بادشاہ، ان کے دربار میں مجذوب قسم کے بہلول رحمۃ اللہ علیہ بار بار آیا کرتے تھے، اور ہارون رشید نے خود آنے کی اجازت دی اور بار بار طلب کرتے تھے کہ ان سے کچھ دین کی باتیں معلوم کریں۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید نے بظاہر بہلول رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے میں ہوئی اور لباس کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے لوگوں میں بے وقوف نظر آتے تھے، تو ہارون رشید بھی انہیں بے وقوف سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی چھڑی ان کے حوالے کی، کہا کہ بہلول، یہ چھڑی میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری نظر میں تم بے وقوف ہو،
تمہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ اگر تمہاری نظر میں تمہارے سے بھی بڑا کوئی بے وقوف ہو تو اس کو ایک چھڑی اس کے حوالے کر دینا۔ تو بادشاہ نے وصیت کر دی، بہلول وہ چھڑی لے کر آ گئے، اور وہ زمانہ آیا کہ جب ہارون رشید مرض الموت میں گرفتار ہو گئے، آخری وقت آیا، تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی، عیادت کے لیے پہنچے، کہا کہ کیا حال ہے؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخری وقت آ چکا ہے۔ پوچھا کہ کہاں کا سفر ہے؟ فرمانے لگے کہ آخرت کا سفر ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کتنے دنوں کا سفر ہے؟ فرمایا کہ بہلول پاگل جیسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ ایسا سفر ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ پوچھا جب اتنا طویل سفر ہے تو آگے آپ نے اپنی فوج کو بھیج دیا ہے آپ کی حفاظت کے خاطر، کتنی دولت آپ نے آگے بھیجی ہے، اتنی آپ نے اس کی تیاری کی ہے؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہلول تم تو بے وقوف ہو، دیوانی جیسی باتیں کرتے ہو، کون بھلا اپنی فوج کو وہاں بھیج سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، 1 روپیہ لے کر نہیں جا سکتا، 1 کوڑی لے کر نہیں جا سکتا۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو بادشاہ نے وصیت کی تھی کہ تم سے بڑا اگر کوئی بے وقوف نظر آئے تو اس کے حوالے چھڑی کر دینا، تو اس چھڑی کو اٹھایا، ہارون رشید کو کہتے ہوئے دے دیا کہ میری نظر میں تمہارے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، کہ جب تمہیں پتا ہے کہ اتنا طویل سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے، خوفناک سفر ہے، اور تم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، لہٰذا میری نظر میں تمہارے سے بڑا وہ بے وقوف کوئی نہیں۔ تو اس واقعے سے پیغام، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو موت کی تیاری نہ کرے، اور اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ تو موت جب برحق ہے تو خوش نصیب ہے وہ بندے جو موت سے پہلے سمجھ جائیں، سدھر جائیں، توبہ میں جلدی کریں، اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور سب سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو تاخیر کرتے رہے توبہ میں، نیک اعمال میں، سستی میں، خواب غفلت میں مبتلا ہو، اور جب ملک الموت کا حملہ ہو جائے تو اس وقت فرعون نے بھی کہا کہ جب ملک الموت کو فرعون نے دیکھ لیا تو کہنے لگا کہ تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب عقل آئی ٹھکانے، اب ہوش آیا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ اب ہوش آیا تمہیں توبہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتِ الْمَوْتُ، کہ جب موت کی گھڑی آ جائے، لاکھ چلائیں، چیخیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ نے توبہ کے دروازے کو اس وقت تک کھولے رکھا ہے جب تک کہ سکرات کا عالم نہ آ جائے۔ تو زندگی اتنی قیمتی دولت ہے، اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے، زندگی کی قدر کر لو۔ آج تمہاری ویلیو ہے، تمہاری اس قدر اللہ کی یہاں اہمیت ہے کہ اگر سچے دل سے، سچی ندامت کے ساتھ ایک آنسو کا قطرہ بھی اللہ کے سامنے بہاؤ گے، جو کہ ایسا قطرہ جو آنکھ سے باہر بھی نہ نکلے، مگر اس قطرے کی اللہ کی یہاں اس قدر قدر و قیمت ہے کہ اس قطرے کی برکت سے سمندر جیسے گناہوں کو آج اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ مگر جب موت کا حملہ ہو جائے، مرنے کے بعد لاکھ روئیں، چیخیں، چلائیں، آنسو ختم ہو کر خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں، پھر بھی کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ نے جو موقع دیا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، پیغام کیا ہے، کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں
اس وقت یوں سمجھیے کہ اگر اس گھڑی میری موت آ جائے، یوں تو کسی کے لیے موت کا وقت بتایا نہیں گیا، بلکہ یہ بھی نہیں معلوم وما تدری نفس بأی ارض تموت کہ کون کون سی زمین میں مرے گا، کس جگہ موت آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی تھا، تو آپ کی محفل میں ایک اجنبی آدمی آیا، تو اس آدمی کو گھورنے لگا، اتنا گھورا کہ وہ ڈر گیا۔ اس اجنبی آدمی کے جانے کے بعد وہ آدمی سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ مجھے ہندوستان کے کسی کنارے میں ہواؤں کا استعمال کرتے ہوئے پہنچانا، اس لیے کہ اللہ نے ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا۔ فلاں اجنبی آدمی مجھے اتنا گھور رہا تھا، مجھ پر تو ہیبت طاری ہو گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی محفل ملک شام میں تھی، ہواؤں نے اس کو ہندوستان کے کنارے پر چھوڑ دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اجنبی آدمی دوبارہ آیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں ملک الموت، میں موت کا فرشتہ۔ پوچھا کہ تم فلاں آدمی کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی روح مجھے ہندوستان کے آخری کنارے میں آدھی رات میں نکالنی، مگر وہ تو ملک شام میں تھا، آپ کے دربار میں تھا، اس لیے میں اس کو گھورنے لگا۔ اگر جو اللہ نے وقت متعین کیا تھا جب میں وہاں پہنچا تو اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کس زمین میں مرے گا، کس حال میں موت آئے گا۔ تو ہم سب کے لیے سوال ہے، سب سے بڑا زندگی کا سوال ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ میرے لیے گھر کا انتظام نہیں ہوا، سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اقتدار حاصل نہیں ہوا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موت کس حال میں آئے گی، کہاں آئے گی، اچھے حال میں آئے گی یا بری حالت میں آئے گی۔ آج تو ایسے خواب غفلت میں ہم مبتلا ہیں کہ اس طرح کثرت معصیت ہے، گناہ ہے، بلکہ مسلمانوں کی اکثری تعداد آپ کو ایسی مل جائے گی، توبہ میں تاخیر تو تاخیر، کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو ناپاکی کی حالت میں گھوم رہے ہوں گے، کئی دن ناپاکی حالت میں، اور اسی طرح کوئی معصیت میں، کوئی گناہوں میں۔ ہم سمجھتے ہیں لیل و نہار کی گردش، دنوں کا گزرنا، راتوں کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا، سال کا گزرنا، کہ کوئی سالگرہ منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم مجھے خوش کرو، ہیپی برتھ ڈے کہہ کر میری خوشی میں شریک ہو جاؤ، حالانکہ اس بدبخت کو پتا نہیں کہ ہر سال جسے ختم ہو رہا ہے اس کو ملک الموت کے قریب کر رہا ہے، اور اس کی زندگی اسے قبر کے قریب لے جا رہی ہے، جنازے کے قریب لے جا رہی ہے، کفن کے قریب لے جا رہی ہے۔ لیکن دستور تو یہ ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حضور میں روتے کہ میری زندگی کا سال ختم ہو گیا، اتنے سال بیت گئے، میں نے کیا تیاری کی۔ آج دیکھیں آپ کہ سال کے ختم ہونے پر کتنی عیاشی عام ہوتی ہے، کتنا زنا عام ہوتا ہے، کتنی شرابیں پی جاتی ہیں، کتنی بے حیائی عام ہوتی ہے، لیکن اسلام کا پیغام کیا ہے؟ مسلمانوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہر آنے والا دن یہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم انی خلق جدید، کہ اے آدم کے بیٹے میں نیا آیا ہوں، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، اگر میں لوٹ گیا تو پھر قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ جو 2022 کا جو سال ہے ابھی ختم ہو گیا، قیامت تک یہ سال لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ اب اس سال میں کتنے لوگوں نے اچھے کام کیے، برے کام، ساری چیزیں ریکارڈ ہو گئی، ساری چیزیں محفوظ ہو گئی، دن گواہی دے گا، رات گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اور لیل و نہار کی گردش، مہینوں کا گزرنا، سالوں کا گزرنا،
ہمیں آخرت کے قریب لے جا رہے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک اہم ترین سب سے بڑا سوال ہے، لہٰذا اس سوال کا جواب یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر لیں، اللہ کے حضور میں یہ عہد کر لیں کہ گزری ہوئی زندگی پر یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ویسے بھی جب مرنا ہے تو کیوں نہ ایسی موت ہم اللہ سے مانگے کہ اس حال میں موت آئے، ہم سے ملنے کے لیے اللہ بھی راضی ہو، ہم سے ملنے کے لیے ہمارے نبی بھی راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے کسی نہ چاہتے ہوئے مجرم کو زبردستی پکڑ کر لایا جائے اور اللہ کا غصہ ہو، غضب ہو، پھر اس سے بڑی کوئی تباہی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ کے حضور میں دعا فرمائیں کہ اللہ گزری ہوئی زندگی جتنے سال جو غفلت میں گزر گئے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بقیہ زندگی اللہ ہم کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عتبہ غلام ہے، جب انہوں نے توبہ کی، اس طرح تقوی کی زندگی گزاری کہ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی اتنی پرہیزگاری کہ اکثر و بیشتر روزہ رکھتے، دن میں عبادت کرتے۔ ماں کو ترس آ گیا، ماں کہنے لگی بیٹے ذرا اپنے نفس پر رحم کرو، اپنی جان پر رحم کرو، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ تو جو انہوں نے پیغام دیا وہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ فرمایا کہ امی جان، اپنے بدن کو راحت پہنچانے ہی کے لیے میں تکلیف اٹھا رہا ہوں، 4 دن کی زندگی ہے، اگر یہاں میں مشقت اٹھا لوں، تکلیف اٹھا لوں تو پھر قبر میں راحت مل جائے گی، قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین مل جائے گا۔ اگر یہاں میں اپنے بدن کو راحت پہنچاؤں اور آخرت کی کوئی فکر نہ کروں تو پھر خبر میں کیا ہوگا؟ آج تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر سردی کو اور نیند کو قربان کرنے میں فجر پڑھ لوں تو خبر میں میرے لیے فائدہ۔ آج سردی کہہ کر، نیند کہہ کر نرم بستر کو میں ترجیح دے دوں تو پھر خبر میں بھی مجھے قیامت تک سونا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ تو تھوڑی سی زندگی اگر ہم یہ ٹھان لیں ہر حال میں تو مرنا ہے، کیوں نہ تھوڑی سی مشقت دنیا میں برداشت کر لیں، پھر اللہ کی طرف سے تو پھر انگنت نعمتیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے۔ اللہ ہی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ اللهم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا ساری چیزیں برحق ہیں، تیرا کلام سچا ہے، تیرے نبی کا فرمان سچا ہے، لیکن اے اللہ عمل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک تیری توفیق کے محتاج ہے۔ اے اللہ جب تک تیری طرف سے ہدایت کے توفیق کے فیصلے نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی ہم میں سے ایک سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اے اللہ زندگی کا اکثر حصہ ہم نے ضائع کر دیا، اے اللہ اکثر سال ہم نے ضائع کر دیے۔ جس طرح ایک آنے والی ابد الآباد زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جتنی تیاری کرنی چاہیے تھی، بے فکر رہے، خواب غفلت میں مبتلا رہے، 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، اگر نہ موت کی فکر کی، نہ قبر کی فکر کی، نہ پل صراط یاد رہا، نہ حساب کی سختی یاد رہی، نہ قیامت کی گرمی یاد رہی، نہ جہنم کے عذابات یاد رہے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دے۔ اے اللہ ویسے بھی اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے ہماری دونوں جہاں میں اے اللہ اچھی قسمت لکھ دی تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اے اللہ تیرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔
ویسے بھی تو سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، عذاب دے کہ تجھے کیا خوشی ہوگی، کیا فائدہ ہوگا۔ اگر تو نے اعلان کر دیا کہ جو میں نے معاف کر دیا تو کوئی تجھ سے سوال بھی نہیں کر سکتا، کوئی تجھے روک بھی نہیں سکتا۔ تو با اختیار بادشاہ ہے، جو تو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ معاف کرنا تیری شان ہے، رحم کرنا تجھے پسند ہے، درگزر کرنا اے اللہ یہ تیری شان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک تیری رحمت کے، مغفرت کے ہر پل ہر لمحہ محتاج ہیں، جیتے جی میں محتاج ہیں، موت کے وقت بھی محتاج ہیں۔ اے اللہ موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، کس حال میں آئے گی یہ بھی تیرے علم میں ہے۔ اگر ہماری گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو گلنے والی موت نصیب فرما، اس حال میں موت دے کے ہماری پیشانی تیرے قدموں پر ہو، اس حال میں موت دے کے سجدے میں ہم تیرے پاس آ جائیں، مدینہ منورہ کی موت نصیب ہو جائے، تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ کتنے مقربین ہیں کہ جنہیں تو نے اے اللہ نماز میں، سجدے میں، مدینے میں، اپنے راستے میں اپنے پاس بلا لیا۔ اے اللہ ذلت کی موت سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، بری موت سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اچانک موت سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، بغیر توبہ کے مرض سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، بری موت سے بچا، حادثات کی موت سے بچا، اے اللہ ذلت والی موت سے بچا، ناراضگی والی موت سے بچا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے نبی کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ جب تک زندگی رہے زندگی میں برکتیں نصیب فرما، اچھے اعمال کی توفیق دے، موت کی تیاری کی توفیق دے، اور اے اللہ نیکیوں سے الفت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، آخرت کا شوق پیدا فرما، دنیا کے دھوکے سے حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو ہم میں سے ہر ایک کے حق میں، ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ اور اے اللہ جو مر کے قبروں میں دفن ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما، ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔